عبد المصطفیٰ صاحب ردولوی مدظلہ العالی کی بارگاہ میں کہ حضرت تشریف لائیں۔ حضرت کا عنوان ہے تعظیم صحابہ و اہل بیت اور الفت غریب نواز۔ حضور اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ دور حاضر میں کچھ دریدہ دہن لوگ اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ حضرت کا یہ بیان ان لوگوں کی اصلاح میں بہت مفید ثابت ہوگا۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اپنے علم و آگہی میں اضافہ فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ نگاہ مفتی اعظم کی یہ ہے جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ آج شہر محبت بریلی شریف میں حضور سید الکریم آقائے نعمت سرکار تاج الشریعہ کی دوسرے سالانہ عرس پاک میں ہم حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس کی مہاماری کی وجہ سے ظاہری دھوم دھام اور بھیڑ بھاڑ تو نہیں ہے، مگر باطنی فیض و برکات اور انوار الحمدللہ یہاں بھرپور ہے۔ اللہ رب العزت سرکار تاج الشریعہ کے اس عرس سراپا قدس کے برکتوں سے اس کورونا مہاماری سے ہمیں آپ سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ سرکار تاج الشریعہ نہ تو محتاج تعارف ہے نہ محتاج تعریف۔ اپنی زندگی پاک میں تقریباً 50 ملکوں کا آپ نے تبلیغی سفر فرمایا۔ یہاں گئے، عشق رسالت کا پرچم لہرایا، دلوں کو عشق رسول کا مدینہ بنایا، سینوں کو محبت اولیاء کرام کا گنجینہ بنا دیا۔ 60 سے زائد عربی، اردو اور انگریزی میں سرکار تاج الشریعہ نے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ کروڑوں لوگ سرکار تاج الشریعہ کے دامن اقدس سے وابستہ ہوئے۔ ہزاروں علماء مشائخ نے اجازت و خلافت کی شہادت حاصل کی ہے۔ آج پوری دنیا میں پیروں کی کمی نہیں، اس میں کچھ تو ڈھونگی پیر ہیں، غلط ہیں، مگر بہت سے ایسے ہیں جو رشد و ہدایت کے آفتاب و ماہتاب ہیں، جن سے لوگ مرید ہو کر باطنی صفائی اور اللہ و رسول کے دربار تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ مگر جو حضور تاج الشریعہ کے مقبولیت اور حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں لوگوں کی وابستگی ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھی، وہ اپنی زندگی میں نے کسی پیر میں نہیں دیکھی۔ جس طرح بھی سرکار تاج الشریعہ پہنچ جاتے، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی بھیڑ سرکار تاج الشریعہ کی دیدار کے لیے اکٹھا ہو جاتی۔ حضور تاج الشریعہ سے وہ وابستگی حاصل کر لینا اپنی زندگی کی معراج تصور کیا کرتے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں آخر وہ کیا وجہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی سرکار تاج الشریعہ جائیں، عجم سے لے کے عرب تک لوگ سرکار تاج الشریعہ سے محبت بھی کرتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ ان کے دامن کرم سے وابستہ ہونا اپنے لیے نجات اخروی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے جہاں بھی تشریف لے گئے لوگوں کو یہی پیغام دیا، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ آج دنیا کے اندر بہت سے گمراہ فرقے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے، الا واحدہ، جنتی فرقہ ایک ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنتی فرقے کی پہچان کیا ہے؟ تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جنتی فرقے کی پہچان یہ ہے
کہ وہ میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، تاج الشریعہ کے ماننے والے، اللہ و رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہم کسی گمراہ، بددین، بد مذہب اور کسی بد عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں اگر اہل بیت کرام کا دامن ہوتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں اصحاب رسول کا دامن ہوتا ہے۔ ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ محبت کریں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے ایک گوشے میں چلا جائے، مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ کر نماز پڑھے، روزہ رکھے اور پھر وہ اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ پتہ چلا نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے اور حج و زکوٰۃ بھی کرے، لیکن اگر دل میں آل رسول کی عداوت ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آگاہ ہو جاؤ، میرے اہل بیت تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ جو شخص کشتی پر سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنا یہ ہماری زندگیوں کی معراج ہے۔ حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ جب مرید فرماتے تھے تو اپنے مریدوں کو یہ تاکید کرتے تھے، اللہ کی عبادت بندگی کرنے کے بعد تم شجرہ شریف پڑھا کرو، اور شجرہ شریف میں ایک شعر یہ بھی پڑھا جاتا ہے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ اہل بیت اطہار کی عظمت کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتے ہیں جب تک اپنے آقا و مولا کے ساتھ ان کی آل پہ درود نہ بھیج دیں؟ ہم اپنے نبی کے ساتھ نبی کی آل پہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنہیں اعلیٰ حضرت خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں وہی مولا کائنات جن کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت مولا کائنات تاریخ خلفاء اٹھا کے دیکھیں، فرماتے ہیں کہ امت میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اعلیٰ ابو بکر، فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے۔ میں نے عرض کیا ان کے بعد اعلیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ کون ابو بکر؟ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین معہ، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں والذین معہ سے مراد حضرت سیدنا افضل الخلق بعد الانبیاء یار غالِ نبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صدیق اکبر ہیں، مکے میں نبی کے ساتھ ہیں، ہجرت میں نبی کے ساتھ ہیں، غار میں نبی کے ساتھ ہیں، مدینے میں نبی کے ساتھ ہیں، بدر میں نبی کے ساتھ ہیں، احد میں نبی کے ساتھ ہیں، خلوت میں نبی کے ساتھ ہیں، جلوت میں نبی کے ساتھ ہیں، رز میں نبی کے ساتھ ہیں، بز میں نبی کے ساتھ ہیں، اور جب ساری زندگی انہوں نے نبی کا ساتھ نبھایا تو آج قبر میں بھی نبی کے ساتھ ہیں، قیامت تک کے لیے نبی کے ساتھ ہیں۔ اور نبی کے ساتھ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا
عقیدہ اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار بتاتے ہیں، مگر ایران کے ویرانوں کے خیرات ڈبیٹ میں جا کر وصول کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ بولی بولنے لگتے ہیں جو دشمنان صحابہ بولتے ہیں، اور دشمنان صحابہ کی ہم ان کے جیسی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت الحمدللہ کس قدر عظمت و فضیلت کے مالک ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کچھ خاموشی اختیار کی اور خلفائے ثلاثہ کے پیچھے نماز پڑھ لی، ورنہ وہ ان کو برحق نہیں مانتے تھے، ان ظالموں سے کہو یہ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ الزام تراشی کر رہے ہو۔ حضرت سیدنا مولائے کائنات نے تقریباً 25 سال تک تینوں خلفاء کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کو اپنا امام مانا ہے، امیر المومنین تسلیم کیا ہے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت فرمائی ہے۔ جی ہاں، یہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں جن سے ہم اعلیٰ حضرت کے شہدائی سچی محبت کرتے ہیں۔ ہم نہ مولا علی کی توہین برداشت کریں گے، نہ مولا علی کے اماموں کی توہین برداشت کریں گے۔ اگر معاذ اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان ناحق ہوتے، حق پر نہ ہوتے، یا وہ معاذ اللہ ظالم ہوتے جیسا کہ یہ بدبخت بکتے ہیں، تو مولائے کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اقتداء نہ فرماتے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے۔ جب ان کا شہزادہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں سر دے دیتا ہے مگر ہاتھ نہیں دیتا ہے، تو خیبر شکن وہ کیسے ہاتھ دے سکتے تھے؟ اس لیے بدبخت لوگوں جو مولائے کائنات کی محبت میں سینہ پیٹتے ہو مگر خلفائے راشدین کی بارگاہوں میں تبرہ بکتے ہو، صحابہ کی توہین کرتے ہو، اپنی توہینوں سے باز آ جاؤ۔ اور وہ لوگ جو ایران کے خیرات پر اپنے پیٹ بھرتے ہیں اور شیعوں کے جیسی بولی بولتے ہیں، اس سرکار تاج الشریعہ کے عرس کی پاکیزہ محفل سے ہم انہیں بھی یہ تاکید کرنا چاہتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے ارشاد فرمایا تھا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو۔ ہم اعلیٰ حضرت کے شہدائی، ہم مفتی اعظم کے فدائی، ہم حضور تاج الشریعہ کے دیوانے نہ اصحاب رسول کی توہین برداشت کریں گے، نہ اہل بیت اطہار کی توہین برداشت کریں گے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اصحاب رسول کا دامن ہے۔ ہم الحمدللہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اور کان کھول کر سن لیا جائے، جو اصحاب رسول کی بارگاہ میں تبرہ بکے، ان کی توہین کرے، وہ جہنمی کتا ہے۔ اسی طرح جو اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بے ادبی کرے، گستاخی کرے، ان کی توہین کرے، وہ بھی جہنمی کتا ہے۔ اور ایسے جہنمی کتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہوگا، نہ رافضی سے ہمارا تعلق ہوگا، نہ خارجی سے ہمارا تعلق ہوگا، نہ ناصبی سے ہمارا تعلق ہوگا۔ ہم تو الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، سرکار تاج الشریعہ کی اس عرس پاک کی پاکیزہ تقریب سے ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ 73 فرقوں میں 72 فرقے جہنمی ہیں، ایک فرقہ جنتی ہے، اور وہ فرقہ وہی ہے جس پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے، اہل بیت اطہار چلے، تابعین تبع تابعین چلے، ائمہ دین مجتہدین چلے، شہنشاہ بغداد چلے، عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز چلے، اور جس طریقے پر آج اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی چلتے ہیں، اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے اس طریقہ کار پر چلنے والوں کو بریلوی کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کے طریقہ کار پر چلنے والوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار کہا جاتا ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سرکار تاج الشریعہ کے تربت اطہر پر اپنے رحمتوں کے ساون برسائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر سال کی طرح آئندہ سالوں میں بھی سرکار تاج الشریعہ کے عرس کی پاکیزہ محفلوں میں حاضری دیتے رہیں۔ چلتے آخر میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے امیر دیوبند نامی ایک ناہنجار نے حضور سیدنا عطائے رسول خواجگاہ معین بے کساں سرکار غریب نواز اجمیری کے شان میں بے ادبی اور گستاخی کی، ایسے جملے کہہ دیے، ایسا لفظ کہہ دیا کہ جس کو زبان پہ لاتے ہوئے بھی ہماری زبانیں کانپ رہی ہیں، ہمارا دل
رو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو دہرا تو نہیں سکتے ہیں، مگر شرق و غرب میں پورے ملک میں ہر طرف جدھر دیکھیے اس اینکر کے خلاف ایک غم و غصہ کی لہر ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اس بدبخت نے جیسے ہی یہ بدبختی کی تو حضور تاج الشریعہ کے شہزادے، ان کے جانشین قائد ملت نے حضرت سلمان رضا صاحب کو بلایا، فرمایا سلمان رضا، جماعت رضا مصطفیٰ کی جتنی شاخ ہر ایک کو اطلاع کر دو کہ سب تاج الشریعہ کے گستاخ کے خلاف احتجاج کریں، FIR درج کروائیں۔ خود جماعت رضا مصطفیٰ بریلی شریف کی طرف سے انہوں نے FIR درج کروائی، اور یہی اتنا نہیں، اتر پردیش کے DGP سے فوراً آپ نے گفتگو فرمائی، مطالبہ کیا کہ اس ظالم کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، اسے جیل کے سلاخوں کے پیچھے پہنچایا جائے۔ اور پولیس کے سب سے بڑے سربراہ نے حضور تاج الشریعہ کے بیٹے قائد ملت کے کہنے پر امیش دیوگن سے رابطہ کیا اور اس کو معافی مانگنے پر مجبور کیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، وہ ناک رگڑ رہا ہے، مگر سرکار تاج الشریعہ کے دیوانوں سے ہماری گزارش ہے کہ حضور تاج الشریعہ بھی سرکار غریب نواز سے محبت کرتے تھے، حضور مفتی اعظم بھی غریب نواز سے محبت و عقیدت رکھتے تھے، اعلیٰ حضرت سرکار بھی حضور غریب نواز سے محبت و عقیدت رکھتے تھے، اور قائد ملت بھی سرکار غریب نواز سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں۔ اس لیے جب تک یہ سرکار غریب نواز کا گستاخ جیل کے سلاخوں کے پیچھے نہ پہنچ جائے، اپنی صدائے احتجاج آپ بلند کرتے رہیے اور اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا کے تب دم لیجیے۔ اللہ فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آج سرکار سلطان الہند غریب نواز کا دشمن، ان کی بارگاہ میں توہین کرنے والا، ہاتھ پھر جوڑ کر لوگوں سے معافیاں مانگ رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، ناک رگڑ رہا ہے، آج بھی ذلیل ہو رہا ہے، کل بھی ذلیل ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک تعالی میدان محشر میں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جل کر یہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اللہ تعالی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، حضور تاج الشریعہ کا یہ عرص مبارک پائندہ باد۔ السلام علیکم۔